کچھ زیارتیں ہیں وہ زیارتیں ہیں، کچھ زیارتیں ہیں وہ ہیں تو زیارت کے نام سے، لیکن در حقیقت مومن کے عاشق اور محب حسین ابن علی اور عاشق امیر المومنین کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ لگے گا کہ ایک ابل رہا ہے دریائے محبت، وہ زیارت ہے کہنے کو، لیکن وہ رسوم عاشقی نبھانے کے جملے ہیں کہ ہیں تو اس کے الفاظ زیارت کے، لیکن گویا لگ یہ رہا ہے کہ قصیدے کی محفل ہے، محفل مقاصدہ ہے کہ جس کی اجازت چھٹ امام نے ہم کو دی ہے۔ جو میں آپ کے سامنے 27 رجب کی زیارت پڑھ چکا، اللہم پروردگار السلام علیک یا امیر المومنین، اللہم صلی وسلم علی ولیک امیر المومنین، پروردگار صلاۃ و سلام و تو درود بھیج اپنے ولی امیر المومنین پر، عروۃ الوثقی و امینک الاوفی و عروۃک الوثقی، تیرا وہ امانت دار امین، تیری وہ دین کو مضبوط تھامنے کی جگہ، اور وہ تمام کے تمام، وہ کلمتک الحسنی، اور پروردگار تیرا وہ کلمہ ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہے۔ علی ابن ابی طالب خدا کا وہ کلمہ ہے جو سب سے خوبصورت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو اپنا کلمہ کہا، لیکن جناب امیر المومنین کے بارے میں آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کلمتک الحسنی، پروردگار علی ابن ابی طالب تیرا وہ اسم اعظم ہے، ذات علی ابن ابی طالب وہ اس اسماء حسنی ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر آپ گفتگو کا انداز دیکھیے، یہ وہ گفتگو نہیں ہے السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین۔ یہاں پر جناب امیر المومنین کے تمام مراتب اور درجات اور جو فضائل ہیں وہ ایک ایک بعد ایک بتائے جا رہے ہیں، جو میں نے کچھ آپ کے سامنے پڑھے۔ الذی جعلتہ یدا لباسہ وسیفا لنبوتہ وتاجا لراسہ وبقایۃ لمہجتہ وحاملا لرایتہ۔ ایک جملہ رہ گیا تھا جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، پروردگار وہ علی۔ اب یہ جناب امیر نے کہیں پر کروٹ بھی لی، کہیں پر پہلو بھی بدلا، تو اس کا ذکر اس زیارت میں ہے۔ اب یہ زیارت وہ نہیں ہے کہ آپ جناب امیر کی بارگاہ میں بڑے ٹھنڈے دھیمے انداز سے پڑھیں، اب یہ زیارت ہے، زیارت پڑھنے والا ہے اور وجود جناب امیر المومنین ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب امیر کی زندگی کے ایک ایک گوشے کے بارے میں یہ زیارت گفتگو کر رہی ہے تو نام زیارت کا، لیکن ایک دریائے فضائل ہے جو ابلا جا رہا ہے لسان مبارک امام صادق کے ذریعے۔ کون؟ علی ابن ابی طالب، حاملا لرایتہ، جس علی کو تو نے اس قابل بنایا، جو علی ایسا تھا کہ وہ رسول خدا کا پرچم اٹھا سکا، وہ علی وقایۃ لمہجتہ، اس علی کو تو نے ایسا خلق کیا جس نے تیرے رسول کی جان بچائی۔ کائنات بچی رحمت للعالمین کے صدقے میں، اور رحمت للعالمین بچے علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کب ہوئی؟ ہجرت کے تیسرے برس، دوسرے برس تقریباً ہو گئی۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی، رسول خدا کی نصیحت کو نہ مانا، مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور یہ در حقیقت شکست نہیں ہوئی مسلمانوں کو، یہ اصل میں کہوں گا شاید خدا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ذوالفقار اترے۔ اور اگر کل تک آپ کو اعتراض تھا نا کہ دروازہ کیوں کھول دیا اپنی بیٹی کا مسجد کے صحن میں، تو احد کے میدان میں رک جاتے نا آپ۔ کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کیوں کھڑے رہے۔ جب آپ سروسز لینے پر آتے ہیں، جب آپ ریوارڈ لینے پر آ رہے ہیں، تو آپ علی ابن ابی طالب کے شانے سے شانہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب علی ابن ابی طالب اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے اس وقت آپ اعتراض نہیں کرتے، یا علی کچھ علی پر رحم فرمائیے کتنی قربانیاں دے رہا ہے، اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں سرکار؟ اگر ہجرت کی رات بستر پر جو سوئے، احد میں رسول خدا کی جان بچائے، تو اس کا حق ہے نا کہ اس کے گھر کا دروازہ رسول خدا کی مسجد کے صحن میں کھلے۔ یہاں پر اعتراض نہ کیجئے، شب ہجرت اور میدان احد میں امتحان دیجئے تاکہ دروازہ کھل سکے۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، مجھے نہیں پتا کہ جنگ احد دوسرے سال ہو گئی، 2.5 سال ہوئے تھے، تقریباً 3 سال ہجرت کو کہ جنگ احد ہو گئی۔ رسول خدا جنگ احد کے تقریباً 7.5 برس اور زندہ رہے۔ رسول خدا کتنے برس رہے؟ 7.5 برس زندہ رہے۔ اچھا، اگر میرا آپ سے سوال ہے، مجھے یہ لفظ کھولنا ہے زیارت کا، وقایۃ لمہجتہ، اے پروردگار اس علی کو سلام کر رہا ہوں جس کو تو نے رسول خدا کے خون کا محافظ بنایا، جب تک یہ زندہ رہا رسول کا بال بیکا نہ ہوا۔
اب علامہ اقبال فرمائیں شکوہ جواب شکوہ میں کہ ہم تھے ہم تھے ہم تھے، آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ ہمارے دادا تھے ہمارے دادا تھے ہمارے دادا تھے، کوئی اور نہ تھا سوائے ہمارے دادا کے۔ وقایتاً لمہجت، اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اگر رسول خدا احد میں شہید ہو جاتے تو کیا یہ پہلا نبی تھا جو میدان جنگ میں شہید ہوتا، یا یہ پہلا نبی تھا آپ کا اور ہمارا پیغمبر کہ جو تلوار سے شہید ہوتا؟ پہلا تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کچھ پیغمبر شہید ہو چکے ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہیں حضور۔ افإن مات أو قتل، قرآن خود کہہ رہا ہے قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول۔ دیکھو مسلمانوں، تمہارا جو رسول ہے نا، وہ رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تمہارے اس رسول سے پہلے بھی کچھ رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر یہ مارا جائے، قتل ہو جائے یا اپنی طبعی موت مر جائے، کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے دوبارہ اپنے دین پر؟ تو میں کہوں گا پروردگار، موت کا انتظار نہیں کیا، اتنے اچھے لوگ تھے جنگ احد میں۔ خیر، اب یہ قرآن ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، کچھ ہوا تو معاف ہوا نا۔ اچھا، اب کوئی میدان جنگ میں تھا جس کو معافی کی ضرورت ہی پیش نہ آئی؟ میں دوبارہ وہ جملہ دوہراؤں، 7.5 برس رسول خدا زندہ رہے۔ پہلے رسول تو نہیں ہوتے کہ جو مر جاتے قتل ہو گئے تلوار سے، کئی رسول پہلے بھی جا چکے، تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن رسول زندہ رہے۔ اب رسول جب زندہ رہے، مجھے اس سے کام نہیں ہے، اس وقت جو مورد بحث موضوع ہے کہ رسول شہید کیوں نہیں ہوئے، اور ہو جاتے تو کیا ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسول 7.5 برس جو زندہ رہے تو قرآن کی آیتیں اتری کہ نہیں اتری؟ اتری۔ میرا اب یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو آیتیں کس پر اترتی؟ کسی پر نہیں اترتی، کسی پر نہیں اترتی۔ بھائی رسول چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا وہ حصہ جو 7.5 برس میں اترا، وہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے۔ یہ جو آپ کو زیارت میں فرمایا، معصوم فرما رہے ہیں نا چھٹے امام، الذی جعلتہ وقایۃ لمہجتہ، یہ رسول خدا کی، یہ جناب امیر کی یہ فضیلت کہ جناب امیر المومنین نے رسول خدا کے خون کو بہنے سے بچایا، یہ اس میں بڑی بات ہے کیا؟ سرکار اس میں بڑی بات اس کے لیے جو رسول کو قرآن کے ذریعے سمجھے، جو رسول کو ایک اکائی سمجھے۔ 6 ارب انسانوں میں اگر آج رسول ہوتے تو وہ بھی یہ 6 ارب میں سے ہوتے۔ یہ اس کے سمجھنے کی نہ بات ہے نہ پڑھنے کی اس کے لائق ہے، یہ اس کے سمجھنے کی بات ہے جو رسول کی رحمت کو کائنات پر منبسط اور گستردہ سمجھ رہا ہے، پھیلی ہوئی ہے رسول خدا کی رحمت۔ تو لہٰذا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ رحمت جو 7.5 برس اور زندہ رہی، یہ اتنی اہم تھی کہ زیارت میں اس کا ذکر کیا گیا۔ کس لقب کے ساتھ ذکر کیا گیا؟ جہاں پہ جناب امیر کو خدا کا نام اسم اعظم بتایا جا رہا ہے، جہاں جناب امیر کو حاملا للرایت، رسول خدا کا پرچم اٹھانے والا بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ 7.5 برس رسول علی ابن ابی طالب کے زخموں کی وجہ سے زندہ رہے۔ زخم کھائے رسول خدا کے اس بھائی نے، زندہ رہا رسول۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ فضیلت کیا ہے؟ کچھ سال رسول زندہ رہے، ارے تو حضور 7.5 برس زندہ رہے، آپ 7.5 برس کی بات کرتے ہیں۔ ہم مسلم ابن اوسجہ، بریر، حر، حبیب بن مظاہر، عابس ابن شبیب شاکری، یہ جو اصحاب امام حسین ہیں نا، ان کی بہت بڑی فضیلت، حوزہ علمیہ قم کے خدا یہ ثواب اور اجر ان کو عطا کرے، ان کے جملے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اصحاب امام حسین کی ایک فضیلت جس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، ان کی وجہ سے دنیا 5 گھنٹے دیر سے پنجتن سے خالی ہوئی۔